اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. کہا یہود نے کہ نصارہ کسی دین پر نہیں، اور کہا نصارہ نے کہ یہود کسی دین پر نہیں، حالانکہ وہ سبھی کتاب پڑھتے ہیں، سب کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس آیت کے پس منظر میں ایک صحیح حدیث بیان ہوئی ہے تفسیر ابن ابی حاتم میں، اور وہ یہ ہے کہ نجران کے نصارہ کا ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا۔ مدینہ میں چونکہ یہود بھی رہتے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ نصارہ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں تو وہ بھی پہنچ گئے، اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ رافع بن حریملہ ایک شخص تھا، وہ کہنے لگا نصارہ کو مخاطب کر کے کہ تم راہ راست پہ نہیں ہو، تم ہدایت پر نہیں ہو، تم گمراہ ہو، اور اس کے ساتھ اس نے حضرت عیسیٰ اور انجیل اور ان تمام چیزوں کا انکار کیا، تو کہا تمہارا کوئی دین نہیں۔ یہ سن کر نجرانی وفد جو تھا وہ غصے میں آیا، اور ان میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ یہود تم سیدھے راستے پہ نہیں ہو، اور اس نے کہا کہ ہم تمہارے نبی کو اور تمہاری کتاب کو نہیں مانتے۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، یہود کا کہنا یہ کہ نصارہ کا کوئی دین نہیں، وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور نصارہ کا کہنا ہے کہ یہود کا کوئی دین نہیں۔ اور یہود کا جو یہ کہنا ہے کہ نصارہ کا کوئی دین نہیں، تو یہ بات جانی پہچانی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا، گویا یہود کی طرف بھیجا تھا، اور سورۃ الصف کی آیت نمبر 6 اس کی وضاحت بھی کرتی ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، میں تصدیق کرتا ہوں اس چیز کی جو مجھ سے پہلے تورات میں سے آئی، یعنی میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور اپنے بعد ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ گویا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سے پہلی کتاب کی تصدیق بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے پیغمبر کی بشارت بھی دی، لیکن اس کے باوجود یہود نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، ان کی شریعت کو نہ مانا۔ وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا لیست الیہود علی شیء، کہ یہود کسی دین پر نہیں۔ اب دونوں نے خود کو صحیح کہا اور دوسرے کو غلط قرار دیا، اور اس وقت میں اگر دیکھا جائے تو یہود کے مقابلے میں نصارہ کی بات درست تھی۔ کیسے؟ کیونکہ یہود نے انکار کیا تھا، کیونکہ اس وقت کی ملت کون تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تھا تو وہ اسلام ہی، لیکن اس وقت کی ملت عیسیٰ تھی، اور ملت عیسیٰ حق پر تھی۔ تو بیسیکلی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے درست تھے، اور آپ کا انکار کرنے والے غلط تھے۔ تو ان دو کی بات میں درست بات نصارہ کی تھی۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، کتاب کو پڑھتے ہیں، اور کتاب میں پیغمبروں کی تصدیق کی گئی ہے، اور کتاب انسان کو یہ بتاتی ہے کہ حق پر کون ہے اور غلط کون ہے، درست کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اب ہوتا یہ کہ کچھ لوگ جن کو علم نہیں ہوتا، جب علم آتا ہے تو وہ اس کو مان لیتے ہیں، نہیں جانتے، جب پتہ چلا تو مان لیا۔ لیکن وہ لوگ جو جانتے ہیں اور پھر جب ان کو کسی بات کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے اور وہ نہیں مانتے، تو ان کا انکار کبھی اقرار میں نہیں بدلتا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ کتاب پڑھتے ہیں پھر بھی یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ کتاب میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام برحق پیغمبر ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تصدیق کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی۔ یہ ایک ہی دین ہے، لیکن لوگوں نے دین کے ٹکڑے کر لیے، گروہ گروہ بن گئے، اور ہر گروہ نے اپنے آپ کو حق پر ثابت کیا اور اپنے آپ کو درست کہنے کا ایک خود ساختہ معیار قائم کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ایسے لوگ موجود تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے اور ان کی کتاب کو مانتے تھے، اور چینجز ساتھ ساتھ ہوتی رہی۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ ایسا ہی ہے نا جیسے آج بھی ایک شخص ہوتا ہے جو بیچارہ لا علم ہوتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ اس کو جو سمجھ آتی وہ کر لیتا ہے۔ اس کا غلط کرنا بھی غلط ہے، اس کو درست نہیں کہہ سکتے۔ یعنی ایک جاہل شخص جو ہے اگر وہ غلطی کرتا ہے تو وہ بھی غلطی ہی ہے، لیکن ایک شخص جب پڑھ لکھ کے غلطی کرتا ہے تو وہ غلطی زیادہ بڑی غلطی ہوتی ہے۔
اسی لیے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا، دیکھو ذرا ان کو، یہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ یعنی ان پڑھ غلط کام کریں تو وہ بھی برا ہے، کیونکہ غلطی کو درست تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن جب پڑھے لکھے لوگ غلطی کریں تو زیادہ بڑی غلطی۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں ان کی غلطی کی شدت کو اور محسوس کرا رہے ہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، پڑھ لکھ کے انکار کر رہے ہیں، پڑھ لکھ کے ان کو سمجھ نہیں آتا کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے، حق پر کون ہے اور ناحق کون ہے۔ پھر فرمایا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، ایسی ہی باتیں کی تھی ان لوگوں نے جن کے پاس علم نہ تھا، جن کے پاس کتاب نہ تھی، کیونکہ کتاب سورس ہے علم کا۔ مثل قولہم، انہی کی طرح کی باتیں، گویا عالم جاہل سب برابر، جاننے والوں کا بھی طریقہ یہی رہا اور نہ جاننے والوں کا طریقہ بھی یہی ہے، وہ بھی ایسی باتیں کرتے رہے کہ ہر ایک خود کو حق پہ سمجھتا رہا اور باقی سب کو غلط۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، ایسے جھگڑے تو ہوتے رہیں گے، ان جھگڑوں کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، وہ قیامت ہی کے دن ہوگا، اور وہ فیصلہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرے گا۔ کس میں؟ فیما کانوا فیہ یختلفون، ان معاملات میں جن میں یہ اختلاف کرتے رہے، وہ واضح کر کے کھول کے بتا دے گا کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا، کون حق پر تھا اور کون ناحق تھا۔ سورۃ سبا 26 میں آتا ہے قل یجمع بیننا ربنا، کہہ دیجئے ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، یعنی قیامت کے دن۔ ثم یفتح بیننا، پھر ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، بالحق، حق کے ساتھ، وہو الفتاح العلیم، اور وہ فیصلہ کرنے والا ہے، بہت جاننے والا ہے، یعنی اس کا فیصلہ درست ہوگا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہود و نصارہ میں بھی باہم جھگڑے اور عداوتیں رہی ہیں، یہ بھی باہم ایک دوسرے کے دشمن رہے ہیں، لیکن خاص طور پر یہ عداوت کب تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو پھر کیا ہوا؟ ان کی باہمی عداوت زیادہ تر کس میں بدل گئی؟ دوستی میں بدل گئی، یعنی عداوت ولایت میں بدلی، لیکن کس کاز پر، کس چیز میں اکٹھے ہیں وہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی مخالفت میں۔ اپنے مفادات کے لیے الگ الگ ہیں، لیکن جب ان کا مقابلہ اسلام سے ہوتا ہے تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ وہ ایک ہو جاتے ہیں، ان کے مفادات مشترک ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی سورۃ انفال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں واضح طور پہ بتا دیا، آیت 73 ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کیا معنی ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، ان کی آپس میں دوستی تو ہو سکتی ہے لیکن مسلمانوں سے نہیں۔ اسی طرح سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 51 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کے آپس میں تو دوستی ہے اب، لیکن تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا مسلمانوں کو پھر کسے دوست بنانا چاہیے؟ ان کا دوست کون ہو؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اس کے بعد انسانوں میں آپس میں اتحاد رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کا مددگار بننا چاہیے، کیونکہ وہ تنہا ہیں، باقی سب ایک ہیں ان کی مخالفت میں، اور وہ کیا ہیں؟ اکیلے ہیں۔ لہٰذا انہیں آپس میں ایک دوسرے کا دوست ہونا چاہیے، اتفاق اور اتحاد سے رہنا چاہیے۔ والمؤمنون بعضهم اولیاء بعض، سورۃ التوبہ میں آتا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ لیکن آج عملاً حال کیا ہے؟ پریکٹیکلی صورتحال کیا ہے؟ کیا واقعی مومن آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں؟ تو پھر ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جن کے مخالف بھی ان کے دوست نہیں اور جو آپس میں بھی ایک دوسرے کے دوست نہیں، وہ نتیجہ کیا ہے؟ وہی جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت، مسلمانوں کا جو زوال ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ کہیں چند لوگ اکٹھے ہو کے کام کرنے لگے، اکٹھے نہیں رہ سکتے، چاہے وہ مسجد ہو، اللہ کا گھر ہو، کوئی مدرسہ ہو، کوئی اسلامک سینٹر ہو، کہیں ہو۔ آج مسلمانوں کا حال یہ کہ دو لوگ اکٹھے نہیں چل پاتے۔ مسجدوں کے اندر جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں ایک دوسرے کے دشمن اور ایک دوسرے کے لیے نفرت اور عداوت اور ضد اور حسد، کیا یہ اللہ کی رحمت سے دوری نہیں؟ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ دین کی روح کا علم نہیں،
دین کا علم تو بہت ہو گیا، لیکن دین کی روح نہیں، اسپرٹ نہیں، مقصد نہیں، آخرت کے معاملے میں سنجیدہ نہیں، اور ہر ایک دوسرے کو بلیم کرتا رہتا ہے۔ یہ ایک عام رویہ ہے، بلیمنگ ایٹیٹیوڈ، ہر وقت دوسروں کی غلطیاں نکالنا، وہ گمراہ ہے، وہ غلط ہے، اس کا قصور ہے، اور اپنے آپ کو پاک صاف قرار دینا۔ تو ہمیشہ دیکھنا یہ چاہیے اگر دو لوگوں میں انبن ہو رہی ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ صرف دوسرے کا نہیں، میرا بھی کچھ قصور ہو سکتا ہے، لیکن اپنی طرف کم ہی لوگوں کی نظر جاتی ہے۔ اور یہاں یہ جو بات کی گئی نا، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِ، ایسی باتیں تو لا علم لوگ کرتے ہیں، پڑھ لکھ کر ایسے کام کرنا دراصل پڑھا لکھا ہونے کو بدنام کرنا ہے، اور اگر دین والے آپس میں لڑائیاں کریں تو یہ دین کو بدنام کرنا ہے۔ ایسا شخص دین کا عالم نہیں کہلا سکتا جو دین کا علم رکھ کے قرآن پڑھ کے پھر وہ نفرت کرے اور نفرت سکھائے۔ دین انسانوں کے درمیان آپس کی محبت پیدا کرتا ہے، اور حقیقی دین وہ ہوتا ہے کہ جس میں دل جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ دلوں کا پھٹے ہوئے ہونا تو عذاب کی قسم ہے، اللہ کی رحمت کی علامت نہیں ہوتی۔ اور اس معاملے میں صرف یہ ایٹیچیوڈ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، ایک اس کو بلیم کر رہا ہے، ایک اس کو بلیم کر رہا ہے، اور باقی لوگ بھی دوسروں کو بلیم کر رہے ہیں، گویا ہر جگہ حال یہی ہے کہ انسانوں کی عام ویکنس، ہم ٹھیک ہیں باقی سب غلط۔ اس بات کو یہاں کھولا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان کے اندر یہ ویکنس چھپی ہوئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تو خوب ڈیفینڈ کرتا ہے، چاہے غلطی پر بھی ہو تب بھی کیا کرتا ہے، نہیں میں ٹھیک ہوں اور غلطی تو تمہاری ہے، غلطی تو اس کی ہے۔ تو کبھی یہ کہنا کہ آئی واز رانگ، میں غلطی پر ہوں، میری غلطی ہو سکتی، یہ انسان کی عظمت کی علامت ہے، انسان کے سمجھدار ہونے کی علامت ہے۔ اور توبہ نام ہی اپنی غلطی کے اعتراف کا ہے، اپنی کوتاہی کو مان جانے کا نام توبہ ہے۔ جو اپنی غلطی نہ مانے اس کی توبہ توبہ ہی نہیں ہے۔ انسان کے گناہوں کی معافی بھی جب ہوگی جب وہ مانے کہ میں گناہ گار ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ میری غلطی ہے۔ اور اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ خاص طور پر دینی اختلافات کا فیصلہ اور دین کے نام پہ جو جھگڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات دنیا میں ان کا کوئی حل نہیں ہوتا، وہ اللہ ہی فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، کیونکہ اس معاملے میں لوگ بہت شدید ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو فرقہ واریت ہوتی ہے نا، گروہ بندیوں کا لوگ شکار ہوتے ہیں، وہ دوسرے کی بات سننے کے بھی روادار نہیں ہوتے، بالکل اپنے دماغ کو بند کیا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے عمومی طور پر جو ریلیجس طبقہ ہوتا ہے وہ نیرو مائنڈڈ ہوتا ہے، اوپن مائنڈ نہیں ہوتا، سنتے نہیں کسی کی بات، سمجھنا ہی نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں بس جو ہمارے پاس ہے اس کو نہ چھیڑنا، یہی حق ہے، یہی سچ ہے، بھئی سنو تو صحیح، جانو تو صحیح۔ اسی طرح آپ نے دیکھو کہ جو لوگ فقہی اختلافات کرتے رہتے، نماز کے طریقے پہ اختلاف کرتے ہیں تو اس میں اتنی بحثیں، اور بعض اوقات مسجدوں میں فساد اور ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں اور حسد، ساری انرجی جو ہے پھر وہ اس پہ لگ جاتی۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور بہت ہی ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے کہ یہ قرآن پڑھنے والے لوگ، وہم یتلون الکتاب، یہ اخلاق ہے ان کا، یہ قرآن پڑھتے ہیں۔ ہمیں اپنے اس پڑھنے پڑھانے کی کیا کرنی چاہیے؟ حفاظت کرنی چاہیے کہ اس کو ٹھیس نہ لگے۔ جیسے ایک بہت پیاری چیز ہوتی ہے نا، تو انسان کہتا ہے بس ٹھیک ہے جو بھی ہو اس کو نہیں کرے کوئی۔ کبھی آپ نے کوئی نازک سی چیز ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تو آپ کس طرح چلتے ہیں؟ سنبھل کے کہ اس کو نہ کوئی چھیڑے، اس کو نہیں ہلانا۔ جب ہم نے کہا نیو بورن بیبی ہوتا ہے نا، ماں کس طرح حفاظت کرتی، ہر چیز سے بچا کے رکھتی، اس کو نہیں ہاتھ لگے، اس کے اوپر نہ کوئی آ جائے، اس کو ٹھنڈ نہ لگے، گرمی نہ لگے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے محبت ہوتی ہے اس چیز سے، تو اس پہ وہ آنچ نہیں آنے دیتی، ہر چیز سے پروٹیکٹ کرتی۔ تو اگر ہمیں واقعی کتاب سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، تو پھر ہمیں اس پہ آنچ نہیں آنے دینی چاہیے۔ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے کہ یہ قرآن پڑھے ہوئے، یہ قرآن پڑھتے ہیں۔ اور ایک اور بات یہ پتہ چلی یہاں سے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق قرآن ہی کرتا ہے، کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ یعنی صحیح اور غلط کا معیار ہماری خواہشات پر نہیں، ہماری عقل پر نہیں، کس پر ہے؟ کتاب کیا کہتی ہے۔ تو اختلافات کا حل قرآن پاک میں کیا بتایا گیا کہ ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، جب تمہارا آپس میں اختلاف ہو تو جھگڑوں میں کیا کرو؟ اس کو اللہ رسول کی طرف لوٹا دو، یہ دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، اور جو وہ کہتے ہیں اس کو مان لو، پھر اس کی تعویلیں نہ کرو، کیونکہ اس گروہ بندی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ کئی قصے کہانیاں سنیں، مسجد میں ایک گروہ نے پہلے قبضہ کیا، پھر وہ وہاں سے اٹھا کے دوسرے کو باہر پھینکوایا، پھر اس سے دوسرا، ہر جگہ کوئی نہ کوئی پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے، اور بس ایک وار ہے پاور کی اور جاہ کی اور ان چیزوں کی ہرس ہے کہ ہم لیڈر بنے اور ہم بڑے بن جائیں۔
کل میں امام ابو داؤد کے حالات پڑھ رہی تھی، ان کا ایک قول تھا کہ حب جاہ جو ہے یہ خفی شہوات میں سے ہے۔ کیا مطلب ہے؟ حب الرئاسہ اور حب الجاہ، اتھارٹی اور پاور کی خواہش کہ میں لیڈر بنوں، میرا نام بڑا ہو، میری اتھارٹی، میرا کنٹرول ہو، میرا حکم ہو، یہ فساد کی جڑ ہوتی ہے نا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر چھپی ہوئی خواہشات ہیں ان میں سے ایک ہے کہ اس کو یہ بہت پسند ہوتا ہے کہ بس میری حکومت۔ آپ دیکھیں جتنے بھی جھگڑے ہیں گھروں میں، جھگڑے آپ دیکھیں ساس بہو دونوں میں کیا جھگڑا ہوتا ہے؟ میری حکومت، میرا حکم چلے، میری مرضی چلے۔ مسجدوں میں دیکھ لیں، کہیں دیکھ لیں، ہر جگہ فساد اسی بنیاد پر۔ اور یہ بعض اوقات انسان منہ سے نہیں کہتا کہ میں بڑا بننا چاہتا ہوں، یہ وہ چیز ہے کہ جو اندر چھپی ہوتی ہے اور انڈائریکٹلی انسان اس چیز کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے مختلف طریقوں سے۔ جب آپ کسی کی بات سننے کے روادار نہیں ہوتے، ماننے کے نہیں ہوتے، اپنی منوانا چاہتے ہیں، تو یہ کس بات کا سائن ہے، کس چیز کا سمبل ہے؟ کہ آپ خود بڑا بننا چاہتے ہیں، صرف اپنی منوانا چاہتے ہیں۔